أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بهداية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین الأجملین الأمجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة على منكري فرائضهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے دشمنان دین یزیدیت ناصبیت خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے تاجر ظفر امام تمام کے لیے ہمارے ملک کے استحکام کے لیے مریضوں کی شفا یابی کے لیے آپ کی مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے علماء کرام مراجع عظام عزاداران سید الشہداء ماتمداران مظلوم کربلا محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے آپ تمام حاضرین کی تمام دعائیں جو شرعی نقطہ نظر سے تقاضۂ شریعت کے مطابق ہیں ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب دعاؤں کی قبولیت بحق سید الشہداء بلند تر صلوات واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت سلسلہ گفتگو کی آج چوتھی نشست ہے سورہ توبہ یا سورہ برات کی آیہ نمبر 119 تلاوت کی اور اسی کے ضمن میں گزشتہ ایام میں گفتگو جاری ہے میں نے سلسلہ گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ پروردگار عالمین نے اس آیہ مجیدہ میں ایک بڑا خوبصورت عظیم عنوان اپنے بندوں کو عطا کیا ہے وہ بندگان جو پروردگار عالمین کے حق کو پہچانتے ہیں اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد
پروردگار عالمین کی اسی تمام تقاضوں کو جس کے لیے اس نے ہمیں خلق کیا ہے انہیں اپنے وجود میں نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پروردگار ایسے انسانوں کو جو دائرہ اسلام اور ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں، پروردگار عالمین انہیں خوبصورت خطاب سے مزین کرتا ہے، نوازتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، اے صاحبان ایمان، اے اہل ایمان، کیا کرو؟ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس آیہ مجیدہ میں اہل ایمان کو خطاب کے بعد دو حکم دیے جا رہے ہیں۔ ایک، تقوی اختیار کرو، پروردگار کی نسبت ایک اپنے اندر عارفن یعنی معرفت کے ساتھ یہ احساس پیدا کرو، یہ ذمہ داری کا احساس کرو کہ وہ خالق و مالک، وہ رازق، وہ سمیع و بصیر میرے تمام امور پر نگاہ رکھے ہوئے، میں اس پروردگار کی نسبت اس کا جو مجھ پہ حق ہے، حق اطاعت ہے، اس حق اطاعت کو پورا کرنا اور اس حق اطاعت کی حدود و قیود میں اپنے آپ کو پابند کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ یعنی آپ میں اور مجھ میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ پروردگار کی حدود کیا ہے اور ان حدود کو کراس نہ کرنے کا جذبہ، ہمت، حوصلہ، طاقت، قوت، قدرت، جو میری طاقت اور قوت و قدرت روحی کا ایک اظہار ہے، اگر مجھے اس حد تک جانے سے یہ جذبہ، یہ احساس، یہ معرفت روک لے تو اس رکنے کا نام بھی تقویٰ ہے، کیونکہ آپ اور میں اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اور یہ بچانے کے پیچھے یہ احساس ہے کہ میرا پروردگار دائماً مجھ پر حاضر اور ناظر ہے، بلکہ مجھ سے زیادہ میرے قریب ہے، وہ سمیع ہے، صرف سنتا نہیں، سمیع ہے، بصیر ہے، وہ ان آلات دید اور شنید کا محتاج نہیں، یہ تو میرے لیے اس نے خلق کیے، سننے کے یہ آلات، یہ وسائل، وہ ان سے مابرا ہے، وہ جیسے حی ہے، جیسے محیی ہے، ویسے سمیع ہے، ویسے بصیر ہے، اس کی ذات اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ نیند تو دور کی بات، اونگ بھی نہیں آتی۔ معصوم فرماتے ہیں، کل بھی میں نے ذکر کیا بارہا، امام معصوم سید الساجدین سید الساجدین ارشاد فرماتے ہیں اپنی ایک دعا کے مناجات کے یہ جملے، فرماتے ہیں پروردگار، راوی کہتا ہے میں اس نصف شب اس نیت سے کعبے میں گیا کہ اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرتا ہوں، کہتے ہیں میں نے دیکھا مجھ سے پہلے ایک ہستی نے غلاف کعبہ کو تھاما ہوا اور یہ گریے کے ساتھ دعا مانگ رہی ہے، یہ مناجات کر رہی ہے، اے میرا پروردگار، تیرے در پہ اس لیے آیا ہوں، نقل بالمعنی کر رہا ہوں، تیرے در پہ اس لیے آیا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے جب بڑے سے بڑے بادشاہوں کے در بند ہو گئے، وہ اپنے نگہبانوں کے سائے میں سو رہے ہیں، انہیں جگانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، لیکن پروردگار یہی وہ وقت ہے جب ہر در بند ہو جاتا ہے اور تیرا در کھلا رہتا ہے، تیرے حضور آیا ہوں جس کا در کبھی بند نہیں ہو، ہر وقت وہ در الہی پہ آؤں تو تجھے پکار سکتا ہوں، یہ
پروردگار سے جو رابطہ ہے، رابطہ، یہ احساس، اگر مجھے اور آپ کو یہ احساس مضبوط ہوتا جائے، یہ وجود میں معرفت کا یہ جذبہ، یہ جہت، یہ پہلو مضبوط ہوتی جائے اور انسان کو اس جگہ پر لے جائے کہ انسان کی جلوت کی طرح خلوت پاک ہو جائے، تو سمجھ لے وہ تقوی میں آ گیا۔ اگر جلوت کی طرح خلوت پاک، میں آپ کے سامنے ہوں تو یقیناً آپ اور میں ایک دوسرے کا حیا کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ ایک دوسرے کی نسبت ہمارے دل میں عزت، احترام، اور وہ عزت و احترام سبب بنتا ہے۔ میں نے رات بھی حوالہ بھی دیا تھا کہ خدا کی نسبت، خوف کا معنی یقیناً یہ نہیں جو آپ کسی دہشت، کسی وحشت زدہ حشرات الارض یا انسان کی نسبت اپنے دل میں خوف پیدا کرتے ہیں۔ پروردگار کی نسبت تو وہ اس کے شایان شان ہی نہیں، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس کی نسبت خوف کا معنی اس کی عظمتوں، اس کا جو بندوں پہ حق ہے، اس حق کی شناخت کے ساتھ یہ احساس قلب و نظر میں پیدا کر دینا کہ جو کہیں نہیں کوئی دیکھ سکتا وہ دیکھ رہا ہے، میں دائماً اس کے حضور ہوں۔ یہ قرآن مجید میں مثال بھی تو بات زیادہ واضح ہو جائے، قرآن مجید نے سورہ یوسف کو احسن القصص کہا ہے، ایسے ہے نا؟ سب قصوں سے حسین قصہ، قصص جمع ہے قصوں کی۔ ان قرآن مجید نے کہا کہ سورہ یوسف میں، البتہ یہ قصص بمانا، اب کوئی کہا گیا قصص اور قصص، اس میں فرق ہے، یہ افسانہ نہیں ہے۔ قصص کا معنی ہوتا ہے ایسی واقعات، ایسی سنن الہی، قوانین الہی کو ایسے پیرائے میں ذکر کرنا کہ وہ جو حقائق ہیں انہیں بیان کر کے اس کی روح تک آپ کو پہنچانا۔ سورہ یوسف کو احسن القصص کہا گیا۔ میں نے آغا محسن قرافی کا یہ جملہ پڑھا تو پھر متوجہ ہوا، وہ فرماتے ہیں کہ پروردگار نے اسے احسن القصص کہا ہے، اس سے احسن القصص یوسف علیہ السلام کے قصے کو، تو کہتے ہیں کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس میں حضرت زلیخا کا یا دوسرے ان کے بھائیوں کا ذکر ہے، اس لیے حضرت یوسف کا ذکر ہے۔ حضرت یوسف کے ذکر میں وہ کون سا پہلو ہے جس کی طرف پروردگار متوجہ کرنا چاہتا ہے؟ اب توجہ فرمائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ بچپن اور اپنے بھائیوں کے حسد کا شکار، ایسے ہی ہے نا؟ بھئی غیر نہیں، حسد کتنی بڑی بیماری ہے، کتنا خطرناک مرض ہے، خطرناک۔ بھائی میں پیدا ہو جائے وہ بھائی کو مار دیتا ہے۔ حسد، اس کی نسبت ایک حسد دل میں جیلسی جسے آپ کہتے ہیں، وہ جیلسی کہاں لے گئی؟ یوسف علیہ السلام۔ مجھے کل پرسوں ایک دوست ہے، عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک کزن ہے، وہ 10 بھائی ہیں، تو کہنے لگے میں نے اس سے پوچھا، ان کا جو نامہ بھائی تھا وہ قم میں پڑھنے گیا، نامے نمبر، تو اس سے پوچھتے تھے کہ آپ کتنے بھائی ہیں؟ وہ کہتے میں یوسف کی طرح چھوٹا بنیامین ہے، یعنی وہ در پردہ بتا رہے تھے کہ باقی میرے ساتھ کرتے کیا۔ اب بڑی نزاکت تھی ان کی بات کرنے کی، انہوں نے کہا میں ادھر آ گیا، شکر ہے ان سے بچ کے قم میں، اور ایسے ہی تھا، وہ غصہ ہے، وہ ایسے، وہ ہم جانتے ہیں، میں بعد میں جب گجرانوالا گیا، وہ گجرانوالا سے تھے، تو واقعی باقی بھائیوں کا رویہ ایسا ہی تھا۔ تو اس سورہ میں ایک یہ بھی ہمیں درس ہے کہ حسد اتنی بری بیماری ہے، بھائی میں پیدا ہو جائے بھائی کا دشمن، قادرت کے ساتھ حسد کی شے کی علامت ہوتی ہے دل کی تنگی۔ دل تنگ انسان کس سے کر دیتا ہے؟ انسان خدا کی جگہ غیر خدا کو رکھ دے تو جہل سے پیدا ہو جائے۔ آپ نے توجہ فرمائی، خدا کی جگہ غیر خدا، بھئی حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے، چلے مانا کر دوں
کہ اس کے اندر جو نعمت اللہ نے اسے دی ہے، مثال کے طور پر خدایا مجھے دی تو اسے بھی نہ دے، یہ ہے جیلسی، نہیں توجہ، یہ نہیں ہے کہ خدایا اسے دی ہے تو مجھے بھی دے، یہ رشک ہے، یہ رشک ہے وہ خدایا یہ کمال اگر اسے دیا ہے مجھے، یہ ہے رشک۔ اور حسد کیا ہوتا ہے کہ دل میں تنگی پیدا ہوتی ہے، اب اس کی بات نہیں کرتے، بات کرتے ہیں تو تنزل کرتے، بات کرتے ہیں تو ایسی کرتے ہیں جس میں اس کی کمی ظاہر ہو، اور یہ خواہش کرنا کہ خدایا اس سے یہ نعمت چھین لے، یہ ہے حسد، یہ ہے حسد۔ یہ کب پیدا ہوتا ہے کہ اس سے لے لے، اس سے لے لے، جب انسان خدا دینے والے پہ نظر نہیں کرتا۔ اگر اس پہ ایمان ہو اور انسان دیکھے کہ جو اس کائنات میں ہے وہ اپنی جگہ اہم ہے یا نہیں؟ تو ایک جملہ کہتا ہوں، خدا کی قسم اللہ نے مجھے اور آپ کو فضول خلق نہیں کیا، ہم سب اپنی جگہ اہم ہیں، اور آپ کی جگہ دوسرا نہیں لے سکتا، اگر لے سکتا ہوتا تو اللہ کبھی آپ کو خلق نہ کرتا، آپ کو خلق کر کے جو کام آپ سے لیا یہ اس نے لیا۔ اور اگر انسان دیکھے، یاد رکھے، جتنی انسان کی وہ اجتماعی پذیرائی بڑھتی جاتی ہے اتنی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں۔ مجھے یاد ہے ایران میں ہمارے استاد تھے آغا سعد اللہ زارعی، بڑی پیاری بات کہتے تھے کہ کیا ایک انسان جس کے پاس مال و منال زیادہ ہے، توجہ، اور ایک انسان اس کے پاس گزارا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی کرم اور رحمت اس پر ہے مجھ پر نہیں، یہی معنی ہے نا انسان کو، لیکن کہتے نہیں، اگر چشم معرفت سے دیکھیں تو تم پر بھی اللہ کا ایک کرم ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ جس کے پاس زیادہ ہے اس کی ذمہ داری بڑھ گئی، اب اگر وہ ادا نہیں کرے گا تو وہاں اس دنیا میں تمہاری جان جلدی چھوٹ جائے گی، نہیں توجہ، اگر تو اس نے خرچ کر لیا تو پھر تو اس کے لیے رحمت بن گئی، مال وہی سبب خیر بن گیا، اور اگر خرچ نہیں کیا، بخل کیا، حق کھایا، وہ چلے حرام نہیں کمایا، لیکن جو اس میں حق کے خدا تھا خمس کی شکل میں ادا نہیں کیا، بولیے گا یہ جو خمس کا حق ادا نہیں کر رہا تو اس عنوان سے وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہے یا نہیں؟ تو اگر اس جہت سے انسان دیکھے تو بعض اوقات دینے پہ شکر ادا نہیں کرے گا، نہ دینے پر بھی شکر ادا کرے گا، کس عنوان سے؟ خدایا ممکن ہے میری اس میں مصلحت نہیں، تو بہتر جانتا ہے، میں ایسے کو بچگانا باتیں نہیں کر رہا، حقیقتاً کہہ رہا ہوں، خدا بند متعال بعض اوقات جس مومن کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، بھائی سننا، قریب کرنا چاہتا ہے، روایت ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کا رزق تنگ کر دیتا ہوں۔ کیسے؟ اللہ کا عذاب دو طرح کا ہے، ایک عذاب یہ ہے کہ وہ نعمت لے لیتا ہے، اور ایک عذاب یہ ہے کہ وہ نعمت کی فراوانی کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ صاحب نے میری تعریف بھی فرمائی، اشارے، وہ میں پڑھ رہا تھا شیخ محسن نجفی صاحب کی تفسیر کوثر، وہ کہہ رہے تھے اگر قرآنی نقطہ نظر سے دیکھیں نا تو سخت عذاب تنگ دستی نہیں، سخت عذاب بعض خوشحالی ہے۔ سنیے گا کیفیت میں پھر متوجہ ہے، کیونکہ بات اہم ہے اس لیے کہہ رہا ہوں آپ تک پہنچ جائے۔ تنگ دستی اور خوشحالی دونوں میں دو انسان کے وجود میں نتیجے آتے ہیں، میری تائید کریں گے۔ انسان پہ جب سختی آتی ہے نا انسان متوجہ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے بیماری آ گئی انسان ڈر جاتا ہے، کہتا ہے یار یہ بیماری ایسے ہی آ گئی۔ انسان چاہتا ہے صحیح کام کر رہا ہے اور الٹا ہو رہا ہے، الٹے سے مراد کہ وہ جو چاہتا ہے نتیجہ نہیں ملتا، تو بولیے گا مجھے تو تجربہ ہے، لوگ بہت کہتے ہیں کوئی دعا بتائیں، کوئی آیت بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی چلہ بتائیں، کہتے ہیں سارے چلے ہم تب جاتے ہیں، سارے وظائف تب جاتے ہیں جب تنگ دستی آئے۔ پھر اگر انسان نے حج نہیں کیا، وہ تنگ دستی آ گئی تو کہتا ہے حج پہ چلے، کربلا چلے،
کہتے ہیں یا نہیں؟ بعض لوگ فون کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بلا حالات نہیں بدل رہے، عمرہ بھی کر آیا ہوں، زیارت کربلا بھی ہو آیا ہوں، نجف بھی ہو آیا ہوں۔ بھائی سننا، مجھے نہیں پتا آپ اس مزاج کو سنیں گے یا نہیں، اور وہ بھی میں قومی مرکز میں یہ باتیں کر رہا ہوں، تنگ دستی کی قومی مرکز میں کر رہا ہوں۔ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، اب وہ کہتے ہیں جی دعا کریں اللہ ہمارے حالات بدل دے۔ ہم عمرہ کرائے، جنت البقیع بھی گئے، کربلا بھی گئے، نجف گئے، قازمین گئے۔ معذرت چاہتا ہوں، جن سے زیادہ قرب ہوتا ہے کہہ دیتا ہوں، یار حالات تو بدل گئے ہیں، تجھے پتا نہیں چلا۔ اگر یہ تنگ دستی نہ آتی تو اتنی نیکیاں اور جن کے پاس گئے ہو، میں سب کی بات نہیں کر رہا، آج تو جتنا ان کا بڑھتا جائے زیادہ جاتے ہیں، بعض اسی رخ سے جاتے ہیں، جاتے ہی تب ہے جب تنگ دستی آ جائے، یا وہ جو چاہ رہے تھے اتنا نہ ملے تو چاہتے ہیں وہاں چلیں لے آئیں، ایسے ہی ہے نا؟ دعا بھی وہاں یہی کرتے ہیں، زیادہ ان کی فوکس دعا یہی ہوتی ہے۔ تو آپ اگر اس نگاہ سے دیکھیں نا تو ممکن ہے اس تنگ دستی کے پیچھے بھی کوئی مرضی خدا، ممکن ہے، ممکن، ہر جگہ نہیں۔ البتہ بات ممبر سے کروں، واضح کروں تاکہ آپ کے اور میرے ذہن میں کوئی منفی بات نہ آئے۔ دو طرح کی مصیبتیں ہیں، بات آج کی بڑی اہم ہے، دو طرح کی مصیبتیں، مصائب، مشکلات دو طرح کی۔ ایک وہ ہے جس میں میرا اور آپ کا اختیار تو نہیں، آ گئی، بیماری ہے، توجہ فرمائیں، حادثہ ہے، غلطی نہیں، ہو گیا، یا مثلا مثال کے طور پر یہ سیلاب ہے، اس طرح کی چیز، سننا بے توجہ فرمائیں۔ وہ مصائب اور مشکلات جس میں میرا اور آپ کا سوء اختیار نہیں، غلط اختیار نہیں، وہ آزمائش ہے، آزمائش ہے، اس کا اجر ہے۔ لیکن وہ مصیبتیں جو میری اور آپ کے اپنے ہاتھوں کی ہیں، ان کا کوئی اجر نہیں۔ انسان کو شوگر ہے اور کہتا ہے کہ جی میں نے میٹھا کھانا ہے، ہر طرح کا میٹھا کھانا ہے، اب اگر اس کے نتیجے میں اس کے گردے فیل ہو گئے، اس کا اجر نہیں ہے۔ بات توجہ ہے، میں نے آسان لفظوں میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، چونکہ یہ غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں آ گئی، یا حکومت کی غلط کاریاں ہیں، غلط کاریاں، اور معاشرے میں غربت آ گئی، افلاس، بھوک بڑھ گئی، اس کا سبب خدا نہیں، اس کا سبب وہ ظالمانہ نظام ہے۔ کاش میری بات، اور البتہ اس ظالمانہ نظام میں ہر کسی کا کردار اتنا ہوگا جتنا وہ اس میں حصے دار بنتا ہے۔ چلیں آپ آسان لفظوں میں اسے سیاسی بات نہ سمجھے، یہ زیارت عاشورہ میں آپ کہتے ہیں اللہم لعن قاتلت و بایعت و شایعت و راضیت بھی پڑھتے ہیں جنہیں، یہ زیارت مارسا میرا وہاں موضوع ہے، اس میں بھی یہ الفاظ ہے۔ کیا ترجمہ اس کا؟ اے خدا لعنت کر ان پر جنہوں نے امام حسین کا قتل کیا، جنہوں نے اس قتل کی غلط تشہیر کی، جنہوں نے قاتلوں کی بیعت کی یعنی ساتھ دیا۔ تیسرے چوتھا گروہ کون سے؟ راضیت پہ، جنہوں نے اس قتل کو سنا اور سکوت اختیار کر دیا، اور ان کا سکوت رضایت تھا۔ اگر سکوت ظالم کی حمایت کا سبب بنے تو اس ساکتین پر بھی اللہ لعنت کرتا ہے۔ میری بات پر توجہ ہے؟ سکوت کرنے والوں پر بھی خدا لعنت کر دیتا ہے۔ تو یہ جملہ میں نے ان بریکٹ اس لیے کہا کہ آپ کو مجھے معلوم ہو، اگر کسی قسم پرسی، تنگ دستی، غربت کا سبب بیکاری ہے، اس کا کوئی اجر نہیں، بلکہ یہ انسان اللہ کے ہاں جواب دہ ہے، جواب دہ ہے۔ بیچارہ بوڑھا باپ ہے، 70 سال کی عمر میں وہ کام کر رہے ہیں، اور اس کو کرکٹ سے اور سوٹڈ بوٹڈ ہو کے گھومنے پھرنے سے فرصت ہی ہے، اور اب نیا ٹرینڈ یہ فون سے، اب یہ جو اپنے حق ادا نہیں کر رہا، اس کا جواب دہ ہے، یہاں نہیں وہاں ہے۔ میری بات کا توجہ ہے؟ اگر گھر میں غربت کا سبب بیکاری ہے تو وہ آزمائش نہیں، وہ آزمائش نہیں،
اللہ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جتنی کوشش کرو، کوشش کرو اس کی راہ میں، ہاں ذریعہ حلال، اور اس ذرائع کے باوجود اگر تنگ دستی رہے اب اسے آزمائش سمجھ کے اسی پہ صبر بھی کرو، شکر بھی کرو۔ اللہ کہتا ہے یہ جو تیرا حصہ ظالمانہ نظام تجھے نہیں دے رہا، تو اس کے باوجود بھی ذریعہ حرام نہیں کما رہا، اس میں جو تو اور تیری اولاد سختی اپنا رہی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں اس کے نتیجے میں تیرے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ بات کا توجہ ہو گئی؟ یہ بات میں نے اس لیے کی کہ کسی ذہن میں یہ نہ آئے کہ ہر قسم کرسی، ہر بھوک، ہر افلاس اجر برکتی ہے، نہ، جو بیکاری کا سبب ہے، جو غلطیوں کا سبب ہے، جو غلط کاری کا سبب ہے، یعنی ہم نے صحیح درست پلاننگ نہ کی اور خدا پر اس کی ڈال دے، ایسا نہیں۔ ایک بھائی ہے وہ پڑھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، دن رات محنت کر رہا ہے، اعلیٰ عہدے پر پہنچے، ظاہر ہے اس کے حالات تو بدلیں گے۔ یہ دوسرا تھا، پڑھا بھی نہیں، بہت میں دونوں کی شادی ہو گئی، اب یہاں جگہ بیٹھ کے گلے کر رہے ہیں، میرا بھائی تو میرا خیال نہیں کرتا، معذرت چاہتا۔ اب یہ حسد شروع ہو گیا، شادی کے بعد اپنے بچوں کو یہ کہتا ہے کہ تمہارے چچا، تمہارا تایا تو میرا خیال ہی نہیں کرتا۔ یہ میں زندہ معاشرے کی باتیں کر رہا ہوں، ان سے ہر کوئی گزر رہے ہیں، ہم بھی گزرتے ہیں۔ بیکاری کی عمر گزار دی، دوسرے نے محنت کی، اس کی محنت کا صلہ اللہ نے اسے دیا، تم بیکار رہے، اب گلہ نہ کرو، اپنی اولاد کو بتاؤ جو میں نے غلطی کی تم نہ کرو۔ اپنے گھر کے ماحول حسد سے پاک کرو، حسد سے پاک کرو، اپنے بچوں میں، اپنے بھائیوں، رشتہ داروں کا اگر وہ خوشحال ہے، حسد نہ ان کے ذہنوں میں ڈالو، ان کے دل و دماغ کو حاصل نہ کرو، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ ایسا انسان، ایسا بچہ جو حسد سے پروان چڑھے گا وہ زندگی میں باصلاحیت بن ہی نہیں سکتا۔ اس بچے کی تربیت ایسے کرو، اسے کہو بیٹا میری یہ غلطی تھی، مجھے مواقع ملے، میں نہیں کر سکا، تجھے مواقع دیتا ہوں، یہ کر۔ یہ تو میں نے بات اب ادھر کی، ادھر کیا کروں؟ وہ جو پڑھ گیا، وہ جو خوشحال ہو گیا، اب اس کی ذمہ داری ہے، اگرچہ اس کی غربت میں اس کا قصور نہیں، لیکن اللہ نے صلہ رحمی کے طور پر اس پر پھر بھی ہاتھ رکھا ہے۔ یہ اب اس بھائی کے بچوں کو اٹھائے اور انہیں اس مقام پر پہنچانے کے لیے اس کا مددگار بن جائے، تاکہ اپنی صلہ رحمی کا حق بھی ادا ہو جائے اور ایک شیعہ، ایک انسان کی تربیت کر کے معاشرے کو اچھا انسان بھی عطا کرے۔ میری بات کا توجہ ہو گئی ہے؟ آپ پریشان تو نہیں ہیں ان باتوں سے؟ بہت شکریہ۔ اب ممبر پہ یہ باتیں نہیں ہوں گی تو کہاں ہوں گی؟ آل محمد کے ممبر سے یہ چیزیں، چونکہ حسد ایسی بیماری ہے جس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، اس کا علاج اس ممبر سے۔ یہ مانوی مرض ہے، یہ کوئی جسمانی مرض نہیں ہے، اس کا علاج یہاں ہے۔ اس لیے میں نے یہ جو تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت یوسف کے قصے کو احسن القصص کیوں کہا گیا؟ بس توجہ فرمائیں، ایک تو ہمیں اس میں متوجہ کیا گیا کہ حسد سے بچو، حسد سے بچو، پہلا۔ دوسرا بس توجہ، حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں، اب وہ کنویں سے نکالا انہوں نے، اور وہ اگر آپ نے ایران نے بڑی خوبصورت مووی بنائی ہے یوسف پیغمبر، مجھے ابھی پچھلے دنوں ایک اہل سنت دوست ہیں ہمارے، گجرانوالہ ہوتے ہیں، مجھے کہنے لگے قبلہ، میں نے وہ بات کر رہا تھا تو کہنے لگے قبلہ میں تو عجیب مصیبت میں پھنس گیا۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے میں وہ مووی دیکھ رہا تھا اپنی شاپ پہ بیٹھ کے، کہتے ہیں مولانا صاحب اتنی بڑی داڑھی والے آ گئے، کہتے یہ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا مووی ہے، کون سی؟ انہوں نے کہا یوسف پیغمبر۔ انہوں نے کہا تیرا نکاح ٹوٹ گیا، تو مووی دیکھ رہا ہے، پیغمبر کو بنایا انہوں نے، جھوٹا بنا دیا پیغمبر کو۔ تو وہ مجھے کہنے کا بھائی ایک فرمایا گیا ہے اس میں کوئی یہ تھوڑا ہی ہے، لیکن بیچارے ڈرے رہے، کہنے لگا میں نے کیا کیا گھر میں دیکھا۔ تو اب ہمارے معاشرے میں یہ بھی درد ہے، سب سے کمزور شے نکاح کو بنایا ہوا، ایسے ہی ہے نا۔
تو عجیب ہے یہ کہتی ہے چلو وہ تو الگ ہے، آپ شکر کیا کریں اللہ کا، آپ کو مرجعیت کی شکل میں ان مسائل کا حل ملا ہے۔ میں نے بہت بڑی بات کہی ہے، شکر کیا کریں جس بیماریوں میں دوسرے مبتلا ہیں، آپ کو ان سے نکلنے کے لیے ایک فتویٰ منگوانا ہے۔ اسی لیے میں جب اپنے غیر شیعہ دوستوں میں بیٹھتا ہوں اور وہ باتیں کرتے ہیں قبلہ علماء کے پاس ان نئی جدید دنیا کا حل نہیں، البتہ وہ بات اپنے جھوٹ سے کریں، میں سن گیا ایک جملہ کہتا ہوں، میں نے کہا جتنی باتیں آپ نے کی اپنے پہ اپلائی کریں، میں تو ایسے نظام سے منسلک ہوں کہ جائیں ایک جگہ اس نظام ولایت ہے دیکھ لیں وہاں کیا ہے۔ اب میں بات اسی تناظر میں کر رہا ہوں تو بات چونکہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، میں ابھی بتا رہا تھا اپنے برادر حسنین بھائی کو کہ وہ میں نے ایک گروپ ہے ہمارا دوستوں کا، ان کے دوست ہیں، وہاں پر یہ بجلی کے بل وغیرہ کی گفتگو اور بہت سارا، تو حیران ہو گیا۔ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایران میں بعض ایسے شہر ہیں جہاں بل ہی نہیں آتا، بجلی کا بل آتا ہی نہیں، اور وہ کہتے ہیں بعض دوست بتا رہے 6 ماہ سے ہمیں بل ہی نہیں آتا۔ خود حسنین بھائی کے بیٹے وہاں پڑھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے میرا بیٹا 1500 سے زیادہ بل نہیں، یعنی اب وہ اے سی کے ساتھ کیا کہنا کیا چاہا معذرت چاہا کیا کہنا، جب ہم نے یہ اجتماعی مسائل کو دین سے الگ کیا تو دنیا طلب حاکم ہو گئے۔ دنیا طلب انسان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، سیاست کاروبار نہیں، ممبر سے کہہ رہا ہوں یہ تو خدمت تھی، اور اس خدمت کو بہتر وہ کر سکتا ہے جس کے اندر خوف خدا آ جائے۔ چلے آپ نے توجہ فرمائی، مجھے حوصلہ ہوا ایسی باتیں کرنے کا، ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ انشاءاللہ اس کی قدر کریں گے اور لے جائیں۔ تقویٰ میں موضوع ہے نا، تقویٰ نہ ہو تو طاقتور فرعون بنتا ہے، سرمایہ دار قارون بنتا ہے، اور ان میں دین رکھنے والے کے پاس تقویٰ نہ ہو تو بلم بہور بنتا ہے۔ ہاں فرعون تب بنتا ہے طاقت آ جائے خوف خدا نہ رہے، جملہ بدل دوں، طاقت آ جائے تقویٰ نہ ہو یزید بنتا ہے، سرمایہ دار ہو دل میں خوف خدا نہ ہو قارون بنتا ہے۔ جوڑو وہ جوڑتا ہے اور اس کی حوث پورن نہیں۔ کیا یار انسان سوچتا نہیں؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کسی عمل کو کرنا چاہتے اس کے نتیجے پہ نظر کرو، نتیجے پہ دیکھیں۔ مولا کائنات نے ایک جملے میں سمیٹ دیا، فرماتے ہیں دنیا جتنی جمع کر لو 2 حالتوں سے باہر نہیں، یا یہ نہیں رہے گی یا تم نہیں رہو۔ آپ کا بینک بیلنس ہے، ڈالر گرا تو ختم، بھائی نیچے آ گئی نا، نیچے آ کے کر سکتے، تو وہ جو تھی آپ کے پاس وہ شاید 10 سال پہلے مثال دے رہا ہوں 1 لاکھ کی لے رہے، آج 1 لاکھ کی لے رہے ہو، اگر آپ کے پاس ٹوٹل 10 لاکھ ہے اور وہ 10 سال پہلے 10 لاکھ میں جو لے سکتے تھے آپ نہیں لے سکتے، ایسے تو اس کی قدر کم ہو گئی نا، لوگ خود کم ہو گئی، دنیا بھی کم ہو گئی۔ توجہ فرمانا۔ دوسری جوڑ لو، جوڑ، اب آپ بیمار، انسان بیمار، وہ چلا گیا دنیا سے چلا گیا تو وہ تو رہ گئی، یہ نہیں رہا۔ انسان کس کے لیے سب کچھ کر رہا ہے؟ یا وہ وفا نہیں کرتی یا تو اس سے وفا نہیں کرتا۔ میری بات کو توجہ ہے؟ اب انسان یہ سوچتا کب ہے، کب سوچتا ہے؟ جب اس دنیا کی قدر و قیمت اس کے دل میں حقیقی معنی میں ظاہر ہو جائے، وہ کب ظاہر ہوتی ہے؟ جب ایمان آ جائے، جب خوف خدا آ جائے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ جس کے اندر تقویٰ بلندی آخری منزل پہ ہوگا، توجہ فرمانا جملہ ضائع نہ ہو، جو تقوی کی آخری منزل کا نام عصمت ہے۔ اسی لیے نہج البلاغہ میں میرا مولا فرماتے ہیں یہ دنیا نہیں، یہ پوری دنیا کے، وہ کہتے ہیں خزانے جمع کرو۔ ابو طالب کا نال کہہ رہے ہیں، میرا اور آپ کا امام اول کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں پوری دنیا کے خزانے جمع کر کے میرے قدموں میں رکھ دو، اور مجھے تو یہ سارے یاد ہی تیرے، ایک کام کرو، کیا؟ وہ چونٹی جس کے منہ میں اس کا جو حق ہے وہ چھین لو۔ علی فرماتے ہیں پورے خزانوں
کو ٹھوکر مار دوں گا، اس کا حق اس سے نہیں چھینوں گا۔ اب یہ کہاں، یہ جب دل میں احساس آ جائے پھر انسان کو نیند نہیں آتی۔ اگر خوف خدا ہو اور پتا ہو میرے ذمہ معاشرے کی ذمہ داری ہے، جس معاشرے میں لوگ بھوک سے مرے اور جج وہاں کا مطمئن ہو، سمجھ لو کہ اس کے اندر سب کچھ ہے سوائے انصاف، ورنہ وہ قیامت کے دن جواب دہ ہے، اللہ کی عدالت میں جواب دہ ہے، جواب دہ ہے۔ جس حکمران کی موجودگی میں عصمتیں لٹیں، لوگ بھوکے افلاس سے مریں اور وہ متکبرانہ لہجے میں، فرعونی لہجے میں کہے کہ کوئی بات نہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ چونکہ ہم نے دین اور سیاست کو الگ کیا، الگ کیا تو پھر فرعونی حکومت کرے گا۔ جب تربیت شدہ آئیں گے تو پھر کیسے آئیں گے؟ کیسے آئیں گے؟ 30 سال ایران میں رہبر کو ہو گئے، 30 سالوں میں لوگ کہتے ہیں صدارت کے دور میں ترکی سے جو انہیں گفٹ میں ایک قالین ملا تھا، آج بھی ان کے گھر میں وہی ہے۔ شہید قاسم سلیمانی دنیا سے گئے، 10 مرلے کا گھر، کون؟ جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، پوری دنیا کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں۔ اب آپ اور میرے اور آپ کے لیے یہ مشکل ہے، لیکن جس کے دل میں خدا کی محبت آ جائے اس کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ ذمہ داری سمجھتا ہے۔ متوجہ ہے، میں بات مکمل درمیان میں بات بار رہ جاتی۔ حضرت یوسف کی بات کر لیتا ہوں، یہ نوجوان اپنے بھائیوں چھوٹوں کو کچھ پیغام دے۔ حضرت یوسف کے قصے میں یہ ایک کی پوائنٹ ہے جو ابھی ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو ان کے حسد اور وہ بچپنے کی مصیبتیں، مصائب گزرے نا، مصائب سے ہم سب کے لیے ایک نمونہ عمل ہے۔ حضرت یوسف اللہ کے پیارے تھے، یعنی آسان لفظوں میں بولے سے نا، اللہ کو پیارے تھے، کن مصائب سے گزرے؟ اس کا معنی ہے خدا اپنے پیاروں کو زیادہ آزماتا ہے۔ میرے ساتھ رہنا، میرے ساتھ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا تو مصر میں سننا بھائی، آج کی مجلس کا یہی پیغام، ابھی میں نے وقت دیکھا، بہت کچھ کہنا چاہ رہا تھا، انشاءاللہ کل موضوع سمیٹ لوں گا، آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا۔ یوسف علیہ السلام اب کیا ہے؟ حسین ترین، ایسا ہے یا نہیں؟ جس کی بھی مثال دے لیں تو حسن یوسف ہی آتا ہے بھائی، آخر ان میں حسن تھا تو تبھی آتا ہے، بولے سے ایسے ہیں حسین۔ اور ان کے حسن کا یہ معنی جو قرآن نے بیان کیا، اگر میں بیان کرتا اور نعوذ باللہ آیت قرآن نہ ہوتی تو ہم کہتے کہ یہ افسانہ ہے، کہ بھئی آپ کسی کے بارے میں کہیں کہ فلاں شخص اتنا حسین ہے کہ اسے دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹی، تو آپ کہیں گے یار کیا بات کر رہے ہیں، کہیں گے یا نہیں، کہیں گے ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر قرآن نے کہہ دیا تو تھے یا نہیں؟ تو تھے نا، اسی لیے اللہ نے آیت اتاری، انہوں نے انگلیاں کاٹ لی۔ اور معذرت چاہتا ہوں، بات کو نیگیٹو نہ لیجیے گا، اللہ نے مرد میں حسن کی نسبت جاذبہ نہیں رکھا، عورت میں رکھا ہے، ایسا ہی ہے نا، مرد کی شخصیت کا حسن ہوتا ہے، پرسنالٹی کا، عورت کے حسن ہے، اللہ نے ناز و نخرہ ادھر رکھا ہے۔ لیکن کیا حضرت یوسف کا حسن تھا کہ وہ مصر کی عورتیں انگلیاں کاٹ لی، تو ان کے حسن کی یہ بلندی جاذبیت تھی یا نہیں؟ لو آج یہ ساری بات کی کیوں؟ یہ نتیجہ لے جانا، حضرت یوسف کے قصے کو اللہ نے آسر القصص کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ حسن اتنے یوسف علیہ السلام حسین ہو کر، حسین و جمیل ہو کر، حضرت یوسف نے اپنے حسن کو اپنی پاک دامنی پہ قربان کر دیا، اپنی پاک دامنی اور طہارت کو حسن پہ قربان نہیں کیا۔ اللہ، یہ ہے احسن القصص، یہ ہے احسن القصص کا معنی۔ اتنا حسین و جمیل ہستی کہ ہر طبقے کی جاذبیت، اور اس کے باوجود
اپنی پاک دامنی عفت کو حسن پہ قربان نہیں کیا، حسن کو قربان کر دیا یا نہیں؟ چلیں آپ کے لیے اگر حضرت یوسف کا یہ پڑھیے گا سورہ یوسف، اینڈ پہ حضرت یوسف کے مصائب اور بڑھ گئے، بچپن جوانی میں یہ، پھر بڑھاپے میں پھر مصائب کی طرف، وہ زندان میں گئے یا نہیں؟ زندان کے بعد پھر وہ، لیکن سننا یہ حضرت یوسف ہے یہ کہ وہ زلیخا 7 دروازوں سے اندر لے گئے اور جا کر وہ تقاضا کیا۔ اب حضرت یوسف یہ ہے عفت اور پاک دامنی کا امتحان، تو اب اسے چونکہ متوجہ کرنا تھا، اشارہ کیا، کہنے لگے زلیخا یہ تیرا خدا، بت پرست تھے نا، یہ تیرا خدا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں زلیخا نے نا اپنی چادر جو بھی تھی اتاری، جو بھی ادھر پڑی تھی اتاری، اس کے اوپر ڈھانپ دیا، کہنے لگی یوسف دیکھو چھپ گیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تیرا چھپ گیا، میرا چھپتا نہیں ہے۔ فرمایا میں کیا کروں، تیرے اور میرے خدا میں یہی فرق ہے، تیرا پردوں میں نہیں دیکھ سکتا، میرا پردوں میں بھی دیکھتا ہے۔ یہ ہے خلوت، یہ ہے خلوت، دو فریق ہے، کوئی تیسرا نہیں، یہ ہے خلوت کی پاکی، یہ ہے اس قصے میں درس کہ وہ حسین و جمیل ہو کر بھی اپنی جاذبیت کے باوجود کیا دعا کرتے ہیں۔ اس قصے کا یہ پہلو بھی بیان کروں اور آج کی زحمت ختم، کیا دعا کرتے ہیں، خدایا مجھے زندان میں بھیج دے۔ آپ کو پتہ ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام نے زندان خود مانگا، کیوں مانگا؟ معذرت، وہ سارے عوامل تھے، ایسا ہی ہے نا، کہنے لگے مجھے اس سے نکال، یہ جو چاروں طرف میرے گناہ کا ماحول ہے اس سے نکال اور زندان میں بھیج دے۔ یار آپ نے توجہ فرمائی، بور نہ ہونا، میری بات کا توجہ رکھنا، کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام زندان میں چلے گئے، ایک عارف نے کیا جملہ کہا، کہنے لگے یوسف ظاہری زندان میں تو گئے، حقیقی زندان سے نکل گئے۔ حضرت یوسف نے یہ جو زندان مانگا، کیوں مانگا؟ بتایا کہ نفس اور گناہ کی قید سے یہ ظاہری قید آسان ہے، اگر ظاہری طور پر آزاد بھی رہو اور گناہ کی زنجیر تمہارے پاؤں کو جکڑ لے تو یہ قید تمہیں کہیں کا رہنے، تمہاری اہلیت، تمہاری صلاحیت، تمہاری سب چیزوں کو اپنی طرف متوجہ کر۔ خوش قسمت ہو وہ ماں باپ، خوش قسمت ہیں جن کی اولاد ان مجلسوں میں آئے، لیکن ان مجلسوں کو ویسا بناؤ کہ یہاں سے اٹھیں تو کم از کم اپنے زندان کی اس قید سے نکلنے کا کوئی ذریعہ تو کر دیں، کوئی ذریعہ، ہمیں پتا تو ہو ہم نے کہاں آئے ہیں اور کہاں جانا ہے۔ تقویٰ یعنی خدا کا دل میں خوف اس قدر بلند ہو جائے کہ اگر غلطی ہو بھی جائے تو یہ تقویٰ ہمیں پلٹا دے۔ اب میں نے آپ کی اور اپنے لیے ایک گنجائش بتائی ہے، قرآنی گنجائش ہے۔ معصوم سے پوچھا، معصوم سے پوچھا کسی نے، آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ معصوم سے صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ چاہتے ہیں ہم کبھی گناہ نہ کریں؟ فرمایا چاہتے تو یہ ہے لیکن کرو گے کیوں؟ فرمایا غیر معصوم، تو کہا پھر ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ سنیے گا، معصوم نے فرمایا چاہتے یہ ہیں گناہ پہ تکرار اور اصرار نہ کرنا۔ بات کا توجہ ہو گئی، ہو جائے تو پلٹ آنا، پلٹنے کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا ہم پہ توسل کر کے، ہم سے توسل کر کے خدا پہ توکل کرنا، پلٹ آنا، پلٹ آنا، یہ پلٹ آنے کا نام ہی تقویٰ ہے۔ کاش میری بات پہنچے۔ معصوم سے پوچھا گیا ہمیں کیسے پتا چلے کہ میرے دل میں آپ کی ولایت، محبت اور ایمان ہے؟ کوئی آخری جملہ کہہ رہا ہوں، پوچھا ہمیں کیسے پتا چلے کہ میں آپ کا شیعہ ہوں، میرے دل میں آپ کی محبت ہے؟ معصوم نے معیار دیا ہے، یہ کرائیٹیریا معصوم نے عطا کیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تمہارے دل کی دو حالتیں دائماً رہیں، خوف امید، خوف امید،
سمجھ لو یہ دو پلڑے برابر رہے تو مومن ہو۔ فرمایا مومن کا ایک پلڑا دوسرے سے کبھی زیادہ نہیں ہوتا۔ کیا معنی؟ آسان کروں، فرمایا اس دل میں خوف رکھو، کس کی نسبت؟ خدا کی نسبت۔ بھائی بولیے گا ہمارا خدا پر کوئی حق ہے؟ ہمارا تو ہونا ہی ایسا حق ہے اس کا ہم پر جو ادا، اس کے باوجود بھی وہ جنت، وہ نعمات جنت دے گا یا نہیں؟ تو یہ اس کا فضل ہے یا نہیں؟ فضل ہے نا، کرم ہے نا۔ تو اب اس کی نسبت اور اس کا ہم پر ایسا حق ہے جو ادا ہی نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں خوف رکھو، معصوم فرمائے دل میں اس کی نسبت خوف رکھنا، خوف۔ اور فرمایا خوف کو اتنا نہ بڑھا دینا کہ وہ امید ختم ہو جائے۔ جدھر خوف ہے نا کہ وہ جباروں کا ہار ہے، ادھر یہ بھی نظر رکھنا وہ رحمان و رحیم ہے۔ فرمایا دونوں کا ایک نتیجہ ہے، سننا، اگر خوف امید پہ غالب آ جائے، نہ امیدی آئے، مایوس ہو جاؤ، ہے یا نہیں؟ آپ بچے سے کہہ دیں، میں نے غالباً یہ مثال پچھلے سال دی تھی کسی اور پیرائے میں، کہ اگر بچے سے کہہ دو تم جو بھی محنت کرو پاس نہیں ہوگے، محنت کرے گا؟ نا امید کر دیا، خوف زدہ اتنا کیا نا امید ہو گیا۔ توجہ، معصوم فرماتے ہیں خوف کو اتنا حاکم نہ کرنا کہ نا امیدی میں تک پہنچ جاؤ۔ شیطانی وسوسوں میں ایک وسوسہ یہی ہے، شیطان بعض کا بندے کو گمراہ کرتا ہے تو کہتا ہے تیرا گناہ بخشا ہی نہیں جا سکتا۔ نہ، تمہارا گناہ اس کے صفات سے بڑھ نہیں سکتا۔ میں نے جملہ بہت بڑا کہا ہے۔ کیوں کہا گیا مایوسی کفر ہے؟ کفر کیوں کہا گیا؟ جو اس کی میں تحریر کر دیتا ہوں، ریزن بیان کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں اللہ کے صفات عین ذات ہے، تو رحمان اور رحیم ہونا، تواب ہونا، توبہ اس کی صفت ہے، صفت ایسے ہے نا، تو اس کی صفت اس کی ذات کی طرح لامحدود ہے۔ شیطان اس طرح گمراہ کرتا ہے، کہتا ہے تیرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ وہ معاف ہی نہیں کرتا۔ اس کا معنی ہے آپ نے اپنے گناہ کو اس کی دائرہ رحمت سے بڑھا دیا، یہی کفر ہے۔ توجہ ہے؟ لہذا ادھر خوف کو اتنا نہ بڑھانا کہ نا امیدی ہو جائے، سننا، معصوم نے فرمایا، اور ادھر امید کو اتنا نہ بڑھانا کہ خوف بالکل ختم ہو جائے۔ فرمایا دونوں کے دو نتیجے ہیں، خوف امید پہ غالب آ جائے، نا امیدی پیدا ہوتی ہے، امید خوف پہ غالب آ جائے تو جرت پیدا ہوتی ہے، انسان جری بنتا ہے۔ انسان کے اندر اگر خوف نہ رہے، انسان کے اندر جو مرضی کرو، یہ دونوں شیطانی حربے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں مومن دونوں پلڑوں میں توازن رکھتا ہے، جتنا ڈرتا ہے اتنا امیدوار رہتا ہے، جتنا امیدوار رہتا ہے اتنا خوف زدہ رہتا ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ اور یہ امید کے در ہیں جو میرے اور آپ کے لیے کھلے ہیں، یہ مجالس امید کے در ہیں۔ حسین ابن علی چاہتے ہیں اس در کے ذریعے خدا تک پہنچو، یہ در ہیں، یہ خدا تک پہنچانے کے در ہیں، یہ امیدوار کرنے کے در ہیں۔ ہاں، ان در سے اپنے آپ کو پاک کر لیں، قریب کر لیں خدا کے اور حسین کے اپنے آپ۔ ظاہر ہے رجس ان سے دور ہے، گناہ رجس ہے، جب تک دل میں گناہ رہتا ہے محبت حسین اور محبت خدا حقیقی معنی میں نہیں آتی۔ اسے لانا ہے تو اس اندر کو پاک کرنا، اس پاک کرنے کا ذریعہ ہے حسین۔ یہ ایک شب میں حر بناتا ہے، یہ ہنر اللہ کے اس ولی کو آتا ہے۔ میں نے آج جامعۃ المنتظر میں ایک مصائب پڑھا، اور وہی میں نے کل بھی عرض کیا تھا، مصائب کا تکرار نہیں ہوتا، مصائب تو مصائب ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اور یہ مصائب پڑھتا ہوں تو اپنے برادران اہل سنت کو بھی دعوت دیتا ہوں، آئیں، جو کہتے ہیں ہم اصحاب کو نہیں مانتے، آئیں، ہم کن اصحاب کی عظمت کو مانتے ہیں؟ ان کو جنہوں نے بطور زادیوں کو بازاروں میں دیکھ کر احتجاج کیا ہے اور دشمنان اہل بیت پہ لعنت کی ہے۔ حضرت سہل سعدی صحابی رسول مدینے میں رہتے تھے، کہتے ہیں کہ میں کافی دیر پہلے امام حسین کے مدینہ چھوڑنے سے بھی پہلے، کہتے ہیں میں مدینہ چھوڑ کر ترک وطن کر کے
فلسطین چلا گیا. اس وقت فلسطین شام کا حصہ ہے. کہتے میں وہی زندگی بسر کر رہا ہوں. کہتے ایک دن میرا دل اداس ہوا اور دل چاہا, میں نے کہا مدینے جاتے ہیں, زیارت سرکار دو عالم, اور پھر مکے اور پھر واپس آؤں گا. کہتے ہیں میں فلسطین سے دمشق آیا, چونکہ اس وقت کوئی بارڈر تو نہیں تھا, یہ شام حصہ تھا, فلسطین شام. کہتے ہیں جیسے دمشق میں داخل ہوا تو 4 سفر, یہی ماہ 4 سفر. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ دمشق کی عجیب سی حالت ہے, لوگوں نے فاخرہ لباس پہنے ہوئے, خوشی کے آثار ہیں. میں نے کہا ماہ سفر میں اسلام کی کوئی عید نہیں, پھر یہ خوشی کا سبب کیا ہے؟ کہنے لگے ایک شامی کو روکا, استفسار کیا, یہ فاخرہ لباس اور خوشی کے آثار کیوں ہیں؟ کون ہو؟ صحابی رسول سہل سعدی. کہنے لگے اب شامی کا لہجہ بدلا. کہنے لگا اگر صحابی ہو تو شام چھوڑ دو. کہتے ہیں میں نے کہا میرا شام رہنے کا کوئی ارادہ نہیں, سبب بتاؤ گے؟ کہا سبب بتایا تو مر جاؤ گا. کہتے ہیں میرے دل میں گھبراہٹ اور بڑھی, حیرت بڑھی, میں پریشانی کی حالت میں پوچھتا ہوں بتاتے کیوں نہیں؟ کہا اگر دیکھنے کی ہمت ہے تو اس بازار میں چلے. کہتے ہیں بس اس شامی کا اشارہ کرنا تھا, میں نے پھر اس سے استفسار نہیں کیا, انتظار بھی نہیں کیا, تیز قدموں چلتا ہوں اور اس بازار میں آ جاتا ہوں جس کی طرف شامی نے اشارہ کیا تھا. کہتے ہیں اس بازار میں آتا ہوں تو عجیب حالت دیکھتا ہوں. کیا دیکھتا ہوں؟ بازار لوگوں سے بھرا ہوا ہے, چھتوں پر بھی لوگ اور بازار میں بھی. اتنا رش دیکھا, اتنے میں کہتا ہے میری نظر کچھ نیزوں پر پڑی. نیزوں کے نوک پر کچھ سر تھے, ان سروں نے مجھے جذب کیا. میں ایک ایک سر کو دیکھتا ہوں اور کہتا ہوں ان سروں کی نورانیت بتا رہی ہے, یہ کوئی اللہ کے ولی ہے. لیکن کہتے ہیں میں کسی سے پوچھ نہیں رہا کہ دیکھوں تو صحیح ہے کون. کہتے ہیں اتنے میں میرے قریب ایک نو کے نیزہ پر سر آیا. اس سر پہ جب نظر پڑی تو کہتے ہیں میں نے غور سے دیکھا, غور سے دیکھا. دیکھنے کے بعد میرا دل میں جو خیال آیا, میں نے کہا خدایا جو میں سوچ رہا ہوں یہ وہ نہ ہو. میرے اللہ یہ حسین نہ ہو. کہتے ہیں لیکن پوچھنے کی جسارت اور ہمت کیسے کروں؟ کہتے ہیں یہ سر گزرے تو میرے سامنے کچھ ناکے آ گئے. کہتے ہیں ان ناکوں پر کچھ بیویاں سوار ہیں جنہوں نے اپنے بالوں سے چہرے چھپائے ہوئے. کہتے ہیں یہ کیفیت دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا کوئی شریف لٹ گیا. کہتے ہیں ان بیویوں پہ نگاہ نہیں کرتا کہ اتنے میں میری نظر ایک ناکے پہ ایک چھوٹی سی بچی پہ پڑی. میں قریب آیا اور دور سے بچی کو سلام کیا, السلام علیکہ یا جاریت اللہ. بلند آواز سے سلام کیا تو کہتے ہیں بچی میری طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی تیرا سلام کا انداز بتا رہا ہے کہ آپ شام کے باسی نہیں ہو. میں نے کہا آپ نے درست پہچانا, لیکن آپ کو پتا کیسے چلا؟ سنے گے جواب. کہتے ہیں بچی نے کہا جب سے اس بازار میں آئے ہیں یا پتھر ملے یا تانے ملے تو پہلا شخص ہے جس نے ہمیں اتنی عزت و احترام سے سلام کیا. اس سلام نے بتایا تو یہاں کا رہنے والا نہیں. آپ نے درست پہچانا, میں صحابی رسول سہل سعدی ہوں. یہ کہنا تھا. سہل کہتے ہیں اس بچی نے کہا اگر صحابی ہے تو نظریں جھکائے رکھنا. میں نے کہا بتائیں تو صحیح آپ کون ہے؟ کہا تو صحابی ہے اور میں نبی زادی ہوں. کون ہے آپ؟ کہا انا سکینہ بنت الحسین. کون حسین؟ تیرے نبی کا نواسا حسین. وہ جو سامنے سر ہے نا وہ میرے بابا کا ہے. کہتے ہیں میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ اتنے میں اس بچی کے ایک سوال نے مجھے حیرت زدہ کر دیا. بچی نے کہا اے صحابی رسول آپ کے پاس کوئی دینار ہے؟ میں نے کہا آپ کو چاہیے؟ نہیں مجھے نہیں چاہیے. تو کیوں مانگ رہی ہیں؟ کہا ہے ہاں میرے پاس 400 دینار ہیں. کیوں چاہیے؟
دینار لے جاؤ، وہ جنہوں نے نیزوں پہ سر اٹھائے ہوئے ہیں نا انہیں لالچ دے کے کہو یہ سر ہم سے دور لے جاؤ۔ کیوں؟ کہا ذرا بازار کی حالت ہے، میری پھوپھیاں سر پر رہنا ہے، یہ نظریں ہمیں بڑی تکلیف دے رہی ہیں، اذیت دے رہی ہیں، انہیں لالچ دے کے سر دور کرو گے، لوگوں کی نظریں سروں پہ ہوگی۔ کہتے میں رو رہا ہوں اور اتنے اسنا میں نے سوال کیا نبی زادی کوئی مرد بھی بچائے؟ کہا میری پشت پر دے۔ کہتے جیسے ہی میری نکاح پڑی میں نے دیکھا ایک قیدی ہے، گلے میں توق ہے، ساتھ ایک 5 سال کا 4 سال کا بچہ ہے۔ کہتے ہیں میں نے جب یہ حالت دیکھی یقین تھا یہ کوئی خاندان نبوت کی فرد ہے، مجمع کو چیرا قریب آیا، وہی انداز اپنایا، السلام علیکہ ایھا الاسیر، کون ہو اس عالم غربت میں ہم پہ سلام بھیجنے والے؟ کہا میں صحابی رسول سہل ہوں، اپنا تعارف کروائے، میرا دل بیٹھ رہا ہے میں مر جاؤں گا۔ کہا پہچانا نہیں؟ نہیں پہچان سکا، انا علی ابن الحسین، میں تیرے حسین کا بیٹا زین العابدین ہوں۔ بس یہ نامانا تھا۔ ایک دفعہ صحابی رسول نے کہا مجھے معاف کر دیں، ابن رسول مجھے معاف کر دیں، میں جا رہا ہوں آپ کی اس امت کی شکایت کروں گا آپ کے نانا سے، چاہتا ہوں آپ کی کوئی خدمت کروں۔ کہا یہ امامہ اتار سکتا ہے جو تیرے سر پہ ہے؟ کہتے ہیں میں نے یہ وقت بھی نہ دیا، جلدی سے اتارا۔ حکم فرمائے، فرمایا اس کا ایک ٹکڑا الگ کر سکتے ہو؟ میں نے ٹکڑا الگ کیا۔ امام نے کہا یہ ٹکڑا ہو سکے تو میری پشت پر آؤ، میری گردن سے کپڑا ہٹاؤ، یہ توق اور میری گردن کے درمیان میں یہ کپڑا رکھ دو، یہ توق مجھے بڑی اذیت دے رہا ہے۔ سنیں گے سال کہتے ہیں میں جیسے ہی نکاح کی قریب آیا، کپڑا ہٹایا تو منہ پیٹنا شروع کیا، کہنے لگا میرا امام مجھے بتاؤ میں کپڑا کہاں رکھوں؟ تیری گردن کا گوشت توق کھا گیا، مجھے خون اور ہڈیوں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کہا صاحب کربلا سے لے کر یہ توق میری گردن میں دھوپ کی شدت، تجھے محمد و آل محمد کی مظلومیت کا واسطہ پروردگار حاضرین پہ اپنی رحمت نازل فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہم سب کو امام زمانہ کے منتظرین میں شمار فرما۔ پروردگار ہمارے آقا و مولا امام زمان کے قلب مطہر کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، بحق محمد و آلہ۔